کیا آپ جانتے ہیں کہ 7 ستمبر 2025 کو ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں خونی چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ 7 ستمبر 2025 کو چاند گرہن پاکستان سمیت پوری دنیا میں نمودار ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا یعنی ایشیا کی طرف چاند گرہن کی مکمل حیثیت اور مکمل تفصیلات بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گی اور اس وقت آپ کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اور میں آپ سب کے لیے ایک دعا بھی پیش کروں گی جو اس رات کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ خونی چاند گرہن جب بھی نمودار ہوا ہے، کچھ تبدیلیاں، کچھ بیماریاں اور بہت سی پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس خونی چاند گرہن کے اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس دن خواتین کو کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ اس دنیا میں چند دنوں، چند لمحوں، چند گھنٹوں، چند ماہ اور چند سالوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، نہ مجھے، اور نہ ہی ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ ایک دن مجھ سمیت آپ سب کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جو بھی وقت بچا ہے اسے کسی طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیں کلمہ طیبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کون جانتا ہے کون سا لمحہ آپ کے اور میرے لیے آخری ہوگا۔ اس کے بعد جب ہمیں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہمارے پاس اپنے نام پر دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ خونی گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا سکتا ہے۔ 7 ستمبر 2025 کو ایسا ہی خوفناک روحانی واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے تاریخ میں کئی بار دنیا کو خوفزدہ کیا ہے۔ ہاں، ایک مکمل چاند گرہن، وہ بھی خونی چاند گرہن ظاہر ہونے والا ہے۔ کیا یہ صرف ایک سائنسی حقیقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی پیغام چھپا ہوا ہے؟ کیا دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے یا چاند گرہن قیامت کی نشانیاں ہیں؟ کیا اس کے بعد زمین پر خوفناک تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عام آسمانی واقعہ ہے؟ تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو جو کچھ بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 7 ستمبر 2025 کو چاند مکمل طور پر سرخ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام چاند نہیں بلکہ خونی چاند ہوگا، جسے خونی چاند گرہن کہتے ہیں۔ تاریخ میں جب بھی ایسا بلڈ مون آیا ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے۔ تو کیا اس بار بھی کچھ ہونے والا ہے، یا یہ کوئی واقعہ ہے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ آئیے اس کو سائنسی اور اسلامی دونوں نقطۂ نظر سے جانیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ چاند اور سورج کو عام نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند اور سورج گرہن ہو تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اور چاند مدھم ہو جائے گا اور سورج کو چاند کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگوں۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا یہ محض اتفاق ہے؟ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سچ کو چھپا رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے حقیقت چھپا رہے ہیں؟ یا یہ ایک عام رجحان ہے؟ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور وہ سرخ رنگ میں نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا؟ تاریخ میں جب بھی خون کا چاند آیا ہے، دنیا میں ہنگامے، طوفان، تنازعات اور جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیا سائنسدان ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں یا یہ محض اتفاق ہے، یا ہمیں سچ نہیں بتایا جا رہا؟ ناظرین محترم، اس بار ماہ ربیع الاول کا چاند آ رہا ہے، حکمرانی کے مہینے میں، مدینہ منورہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں۔ اس ستمبر کے مہینے میں ایسا خطرناک چاند گرہن ہونے جا رہا ہے جو 7 ستمبر 2025 کو ہوگا۔ میں آپ کو اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے وقت کے بارے میں ہر ایک بات کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو کاٹ کر نہ دیکھیں۔ ہر ایک چیز بہت خاص ہے،
ایک بار ویڈیو دیکھیں، اسے پوری طرح دیکھیں، مکمل طریقہ سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ بھی کریں۔ اللہ پوشیدہ طور پر آپ کی مدد کرے گا۔ یہ چاند اتنا طاقتور سیارہ ہے کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے چاند سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے خونی چاند بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خونی چاند کچھ ثقافتوں میں خوف کی علامت بھی رہا ہے، کیونکہ چاند کسی بھی بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ ماہ 12 ربیع الاول کا چاند قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا چاند ہے جو اس قدر خطرناک اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہیں، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی۔ ہر شخص کو صرف یہ 3 کام کرنے ہیں۔ 7 ستمبر 2025 کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے خطرناک خونی چاند کے دن آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم اللہ کی طرف سے ہر قسم کی مصیبتوں اور ہر قسم کے چاند کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ سرکار دو عالم، ربیع الاول کی آمد کا بابرکت مہینہ دعاؤں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں کے لیے یہ خبر ہے کہ اب راہ خدا پر چلو، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ خدا را مہربانی کرو، ابھی سے آخرت کے لیے تیاری کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، مجھ سمیت آپ سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا سے فنا ہونا ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ واضح نشانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن بھی 7 ستمبر کو نظر آنے والا ہے۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں چاند کے بہت سے اثرات ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین کے پیٹ میں موجود بچوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے چاند گرہن میں اولاد کے بہت سے اعضاء کٹ جاتے ہیں اور بہت سے اعضاء ادھورے رہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو چاند اور سورج کے اثرات ظاہر ہوئے۔ یعنی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آنے والا ہوتا ہے، جب کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہو، جب کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑا مسئلہ آنے والا ہے تو چاند ایک گرہن کی طرح نظر آتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہ سب عام، بے وقت اور بے معنی باتیں ہیں۔ اسلام کی روشنی میں ان میں سے کسی قسم کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند اور سورج نہ تو کسی تباہی کا سبب ہیں اور نہ ہی کسی برے اثرات کا سبب ہیں۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں، اور رب جب چاہتا ہے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ تم ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ آپ کو اس دنیا میں صرف چند گھنٹوں، چند لمحوں، چند ماہ، چند سالوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چاند کا چڑھنا، سورج کا نکلنا، پرندوں کا اڑنا، رات کا دن میں تبدیل ہونا، سورج اور چاند کا بار بار طلوع ہونا اور غائب ہونا، اور ان کا طلوع و غروب ہونا، یہ سب رب کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ لیکن ہاں، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں چاند گرہن کا ہونا کیا کوئی برے اثرات ہیں؟ یہ چاند کا ایک خطرناک مرحلہ ہونے والا ہے جو بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چاند کا یہ مرحلہ بہت سے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں نقصانات ہیں وہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بھی ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں چاند کا مرحلہ آنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ وہاں احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ کو 3 ایسے اعمال بتاؤں گی جو آپ کو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں کرنے ہیں۔ جب چاند کا وقت آ جائے تو یہ 3 کام ضرور کریں۔ آپ اپنے آپ کو فوری طور پر سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑی پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑے مسائل ہیں، اللہ ان کو حل کر دے گا اور آپ رب کعبہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جب انسان رب کی حفاظت میں چلا جائے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔
محترم ناظرین، اب میں اس خونی گرہن سے حفاظت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ سب دعا میں شامل ہو جائیں، اور میں نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی آمین کو پسند کرے گا۔ اس سے ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، ہم سب بھی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں اپنی دعا شروع کر رہی ہوں، میرے ساتھ آمین کہتے رہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے رب، یہ چاند اور سورج تیرے حکم سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، یہ ستارے بھی تیری قدرت کی نشانی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس کے شر اور آفات سے محفوظ فرما۔ اے دنیا کے رب، ہمارے دلوں کو ایمان سے نور سے منور فرما، ہمارے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بیماروں اور غریبوں کی بیماریاں دور کر دے اور پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اندھیروں کے بعد چاند کو روشنی بخشی، اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں کی تمام گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام پیاروں کو اس چاند سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھ۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تیری عظیم نشانی میں سے ہے تاکہ ہم تیرے قریب آ جائیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ اے اللہ، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، مصیبت زدہ لوگوں کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، جس نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہو اس کو عطا فرما، اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، حاملہ بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس خونی چاند سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری راہ میں آنے والی ہر مصیبت اور آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل پر چلائی جانے والی ہر دعا کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم دے دے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس چینل پر آنے والے ہزاروں ناظرین پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی دعا مانگی اس کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ، تو نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ اے اللہ، ہم نہ بتائیں گے تو کسے بتائیں گے؟ اے اللہ، تو بہت مہربان ہے۔ اے اللہ، تو عظیم اور رحیم ہے، بادشاہی صرف تیری ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، آپ ہم سب کے مولا ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے مالک ہیں، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کا خیال رکھ۔ یا اللہ، ان آنکھوں سے، اس زبان سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کے باوجود آج پھر تیرے سامنے ہیں، ندامت کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں، جبکہ ہم تیرے قابل نہیں رہے کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ یا اللہ، ہم نہیں جانتے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ پھر بھی ہمیں اس کے باوجود رزق دے رہے ہیں، روز روز رزق تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، بادشاہی صرف تیری ہی ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، پہلے امت کے جو لوگ تھے ان کو موقع پر ہی ان کے گناہوں کی سزا ملتی تھی، لیکن یا اللہ، ہم تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ، ان کے صدقے آپ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام دکھ اور گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جس نے بھی اس کے لیے دعا کی ہے، اے رب، بے قصوں اور بے قصوں کی ہر خواہش کو پوری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتی ہوں۔
یہ عمل کیسے کرنا ہے کہ جب بھی چاند نظر آ جائے تو بیٹھ کر نماز کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نماز کی چٹائی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کسی بھی پریشانی سے نجات حاصل کرنی ہو، آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو اس وظیفے کی نیت کرنی ہوگی۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، مجھے یہ مسئلہ، یہ ضرورت، یہ پریشانی ہے، آپ نے اس کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھنا ہوگا۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھے تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، آپ کو نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز کسوف پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے۔ نماز کسوف کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر آپ طریقہ نہیں جانتے تو مجھے کامنٹ باکس میں میسج کریں، میں اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو بناؤں گی۔ نماز کسوف پڑھنے کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنی ہیں، جو عید کی نماز کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آپ کو یہ تلاوت کرنی ہے۔ اس تکبیر کو آپ کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 مرتبہ یہ تکبیر پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد 111 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہوگی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، لیکن آپ نے اسے صرف 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قرآن پاک کی 3 سورتیں بار بار پڑھنی ہیں، یا اگر بار بار نہیں پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ پڑھیں۔ وہ 3 سورتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی سورت جو آپ کو پڑھنی ہے وہ سورت اخلاص ہے۔ 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 11 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورت فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ ان دونوں سورتوں کو 11 مرتبہ پڑھ چکے تو آپ نے سورت ناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں سورتیں مکمل کر لیں تو آپ کو وہی 11 بار درود پاک کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا ہے، جو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا صدقہ کر دیں، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، آپ پر صدقہ واجب ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، رقم کا صدقہ دیں، گھر کی کسی چیز کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں، لیکن آپ کی جو بھی استطاعت ہے آپ کو اس چیز کا صدقہ دینا اور اسے لازم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ صدقہ کرنے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر جس حاجت، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہو اس کے لیے التجا کریں۔ اس چاند گرہن کے دن آپ نے اللہ کریم سے اس وظیفہ کے صدقے، ان تمام ذکر اذکار کے صدقے کی، قرآن پاک کی ان صورتیں کو پڑھنے کے صدقے، نماز کسوف پڑھنے کے صدقے، تکبیر کے صدقے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ سچے ایمان کے ساتھ کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا جو آپ اب تک اللہ پاک سے مانگتے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں نے آپ کے ساتھ 7 ستمبر 2025 کے چاند گرہن کے مرحلے، اس کے وظیفے اور اس کی دعا کی مکمل تفصیلات شیئر کی ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کسی کو لنک بھیجیں گے، وہ یہ ویڈیو دیکھے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کون جانتا ہے آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔